السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی؟ فروخ قریشی آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ آج میں کافی سارے پاس پیپرز کے ایم سی کیوز جو پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو میں سالو کروں گا تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ تیاری ہو سکے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے چلتے ہیں کوشچن کی طرف۔ اچھا، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں جو یوٹیوب پہ میرے لیکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلر نظر آ رہا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاس پیپرز، ان کی تصویریں بڑی عجیب سی کھینچی ہوئی ہیں لوگوں نے، سو کوالٹی کا تو مسئلہ ہے، لیکن یوٹیوب پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ ویڈیو کی کوالٹی، آپ ویڈیو کی سیٹنگ میں جو کوالٹی ہے اس کوالٹی کو آٹو سے ہٹا کے 360 کر دیں تو آپ کو کلیئر نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے ویڈیو کی کوالٹی کو سیٹ کریں۔ یوٹیوب میں ایک سیٹنگ کا آپشن ہوتا ہے، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ویڈیو کی کوالٹی کا آپشن ہوتا ہے، تو زیادہ تر لوگوں نے آٹو سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کا جیسا انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے، جیسے انٹرنیٹ کی سپیڈ ہوتی ہے، وہ اسی حساب سے کوالٹی کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے، 140 پکسلز کر دیتا ہے۔ سو آپ اس کو 360 پکسلز کر دیں تو پھر کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جو پیپر بلر ہے پھر وہ بلر ہی ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کلیئر کروں۔ اچھا، پہلا کوشچن ہے، میں مزید اس کو زوم کر رہا ہوں۔ پہلا کوشچن ہے لیسز فیئر ایڈمنسٹریشن از بیسڈ آن۔ ایڈمنسٹریشن کے بہت سے طریقے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ ہے لیسز فیئر۔ لیسز فیئر کا طریقہ ہے یعنی جس میں آپ کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، جو آپ کا ہیڈ ماسٹر ہے، جو آپ کا پرنسپل ہے، اس کا رویہ ایسا ہوگا کہ بھائی نہ میں آپ کو چھیڑوں نہ آپ مجھے چھیڑیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ اپنا کام کریں اپنے طریقے سے، میں اپنا کام کرتا ہوں اپنے طریقے سے۔ تو بہت سے سکولز کے ہیڈز، بہت سے پرنسپلز جو ہیں وہ اس طرح کی ایڈمنسٹریشن جو ہے چلاتے ہیں، لیسز فیئر قسم کی ایڈمنسٹریشن، جس میں نان انٹرفیرنس کی پالیسی ہوتی ہے۔ جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں، جو صدر معلم ہوتے ہیں اور جو پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی نہ ہم ٹیچرز کو چھیڑیں، نہ ہم انٹرفیئر کریں، نہ کوئی ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، ہم جو مرضی کریں اور یہ بھی جو مرضی کریں، ٹھیک ہے جی؟ پھر اسی طرح ایک کچھ تو اس کا صحیح جواب ہے نان انٹرفیرنس۔ تو ایک اور طرح کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اتھارٹیرین یا ڈکٹیٹرشپ، جس میں جو جو ہیڈ ہوتا ہے، جو پرنسپل ہوتا ہے، وہ بڑا سخت مزاج ہوتا ہے اور جو ڈکٹیٹر کی طرح رول کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور میری بات پہ کوئی اعتراض بھی نہ کرے۔ سو یہ ایڈمنسٹریشن کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد ہے assessment of how well school is performing۔ ایک اسکول کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ ایک اسکول ہے، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس اسکول کی پرفارمنس کیسی ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں انسپیکشن، ٹھیک ہے؟ انسپیکشن ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ ایویلویٹ کرتے ہیں، آپ جائزہ لیتے ہیں کہ ایک اسکول جو ہے وہ کس طرح کی پرفارمنس دے رہا ہے، اور اکثر جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ اسکولز کی انسپیکشن کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اسکول کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے اسیسمنٹ سے مراد ہے آپ چیک کر رہے ہیں، تشخیص کر رہے ہیں یا جائزہ لے رہے ہیں، یا آپ کہ اسکول جو ہے وہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے۔ سو یہ اسیسمنٹ ورڈ جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے انسپیکشن ہے، ٹھیک ہے جی؟ انسپیکشن اسپیسیفکلی یہ انسپیکشن ہے۔ میرا آج کا لیکچر جو تھا وہ بھی انہی چیزوں کے بارے میں تھا، ایڈمنسٹریشن، سپرویژن اور انسپیکشن وغیرہ کے بارے میں۔
سو جن لوگوں نے وہ دیکھا ہے کورس میں انہیں اس کا آئیڈیا ہوگا. Participants who are available and volunteer or can be easily inducted are used in sampling method card. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ ریسرچ کرنے کے لیے ایک سیمپل اکٹھا کرتے ہیں، ایک سیمپل بناتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک آبادی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنے ڈسٹرکٹ کی آبادی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، تو آپ تمام لوگوں پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. سو آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں میں سے ایک گروپ کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں سیمپلنگ. ٹھیک ہے جی، ایک بڑی سی آبادی میں سے ریسرچ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے گروپ کو الگ کر لینا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سیمپلنگ. اور یہاں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ کون سی سیمپلنگ ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر آپ کی ریسرچ میں ایز اے سیمپل شامل ہونا چاہتے ہیں. یعنی لوگ اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر خود اپنی مرضی سے آ رہے ہیں آپ کی ریسرچ کا حصہ بننے کے لیے ایز اے سیمپل. تو یہ ہے کنوینئنس سیمپلنگ. ٹھیک ہے جی، اسے ہم کیا کہیں گے؟ کنوینئنس، جس میں جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے، اپنی آسانی سے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنی کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے خود جو ہے وہ آگے بڑھ کر آپ کے سیمپل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسے کنوینئنس سیمپلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر کنسسٹنسی آف میئرمنٹ از کالڈ. میئرمنٹ میں کنسسٹنسی، یعنی ایک میئرمنٹ سے مراد ہم یہاں لے لیتے ہیں ٹیسٹ. ٹھیک ہے جی، ایک ٹیسٹ ہے جو بار بار کنسسٹنٹ رزلٹ دے رہا ہے، بار بار سیم رزلٹ دے رہا ہے. ایسا اس خصوصیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس خصوصیت کو ہم کہتے ہیں ریلائبلٹی. میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب ایک ٹیسٹ، جب ایک اسیسمنٹ بار بار سیم رزلٹ دے تو یہ کون سی خوبی ہوتی ہے ٹیسٹ کی؟ اسے کہتے ہیں ریلائبلٹی. جب ایک چیز بار بار سیم رزلٹ دے تو آپ کہتے ہیں یہ ریلائبل ہے، قابل اعتماد ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں. The instrument that measures what we intend to measure. This quality of instrument is called. اب یہ ٹیسٹ کی دوسری کوالٹی، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کی دوسری کوالٹی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹیسٹ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اگر وہ مقصد حاصل ہو جائے، ٹیسٹ جس چیز کو میئر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ٹیسٹ اگر اس چیز کو میئر کر لے. کیا لکھا ہوا ہے؟ دی انسٹرومنٹ، میں ٹیسٹ لکھ دیتا ہوں. دا ٹیسٹ دیٹ میئرز وٹ وی انٹینڈ ٹو میئر. یعنی ٹیسٹ جو ہے، جو آپ نے بچوں سے لیا، ٹیسٹ جس مقصد کے لیے، جس چیز کو میئر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اس کو صحیح صحیح میئر کر لے تو اسے، اس خوبی کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ویلیڈیٹی. مثال کے طور پر ایک تھرمومیٹر ہے اور وہ تھرمومیٹر انسٹرومنٹ ہے اور وہ ٹمپریچر میئر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو اگر وہ ٹمپریچر کو میئر کر لے، صحیح صحیح میئر کر لے، تو ہم کہیں گے یہ ویلڈ تھرمومیٹر ہے، یعنی ٹھیک ہے، یہ جس کام کے لیے بنایا گیا یہ وہ کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے. تو ویلیڈیٹی. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیر آر ڈومینز آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. تعلیمی مقاصد کو کتنے ڈومینز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یا کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے؟ تو 3 ہیں جی. ٹھیک ہے. کوگنیٹیو ڈومین، یعنی تعلیم کے وہ مقاصد جن کا تعلق آپ کے عقلی اور ذہنی نشو و نما سے ہے. تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ بچوں کی عقلی ذہنی نشو و نما ہو، ان کو نالج ملے، ان کو سوچنے کی صلاحیت ملے. پھر دوسری ہے افیکٹو ڈومین. افیکٹو
یعنی افیکٹو یعنی اے سے افیکٹو ڈومین. افیکٹو ڈومین میں تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کا مقصد بچوں کی اخلاقی اور جذباتی تربیت کرنا، اقدار کی تربیت کرنا، ویلیوز کی تربیت کرنا، بچوں کے رویے جو ہیں ان کی تربیت کرنا. سو یہ افیکٹو ڈومین میں آ جاتا ہے. اور تعلیمی مقاصد کی تیسری ڈومین کون سی ہے؟ وہ ہے سائیکو موٹر ڈومین. سائیکو موٹر ڈومین میں تعلیم کے وہ مقاصد آ جاتے ہیں جن کا تعلق فزیکل ایکٹیویٹیز سے، یعنی بچے کو فزیکلی ڈیولپ کرنا، بچے کو فزیکلی ڈیولپ کرنا، بچے میں سائیکو موٹر سکلز آئیں، موٹر سکلز آئیں، حرکت ایسی یعنی بچے کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا کہ وہ ایسے کام بھی کر سکے جن میں اس کی حرکت استعمال ہوتی ہے، جن میں اس کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. سو تین طرح کی ڈیولپمنٹ ہے نا، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ یعنی عقلی اور ذہنی نشو و نما، پھر اس کے بعد افیکٹو ڈیولپمنٹ یا افیکٹو ڈومین جس میں بچے کی جذباتی تربیت ہوتی ہے، بچے کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، بچے کو اقدار سکھائی جاتی ہیں، بچے کے رویے کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. اور تیسری ڈومین ہے سائیکو موٹر ڈومین جس میں زیادہ مین زور فزیکل ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے، فزیکل سکلز بچے میں پیدا کرنا، جسمانی سکلز. تو یہ بلومز ٹیکسونومی کی تین ڈومینز ہیں. ٹھیک ہے، تین ڈومینز بلومز ٹیکسونومی کی. ٹھیک ہے، چلیں. The word discipline is derived from origin. یہ جو ڈسپلن لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کس زبان سے ماخوذ ہے، کس زبان کا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ماخذ جو ہے وہ مختلف بتائے جاتے ہیں. میں نے جو پڑھا ہے ایک ڈسپلس، ٹھیک ہے جی، لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے ڈسپلس، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انسٹرکشن یا ایجوکیشن، تعلیم، تربیت. یہ ڈسپلن ہے. ڈسپلن آپ کو پتہ ہے انسٹرکشن سے، ہدایات سے، تعلیم سے، تربیت سے ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. تو لاطینی زبان کا لفظ ہے. پھر میئرمنٹ از دی پروسیس آف دی پرفارمنس. میئرمنٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کی پرفارمنس کو یا اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو کوانٹیفائی کرتا ہے. میئرمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ماپنے کے لیے، عددی قیمت حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کسی پرفارمنس کو نمبر کی صورت میں بیان کرنے کے لیے کہ اس بچے کی پرفارمنس 10/10 ہے، 100/100 ہے، یا 50/100 ہے، 5/10 ہے. اس طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ پرفارمنس کو کوانٹیفائی کرتے ہیں. کوانٹیفائی، ٹھیک ہے جی. مقداری میئرمنٹ مقداری پیمائش ہوتی ہے نا بھائی. آپ اس کو کئی طریقوں سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. مقداری پیمائش، ٹھیک ہے جی. سائیکالوجی از اے ورڈ. اچھا، سائیکالوجی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو سائیکالوجی جو ہے وہ گریک یونانی زبان کا لفظ ہے. سائیکالوجی دو لفظ ہیں. سائیکی کا مطلب ہوتا ہے جو یونانی زبان میں سائیکی کا اصلی مطلب ہے وہ ہے سول مطلب روح، اور لوجی یا لوگوس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی. سو یونانی لوگ اس علم کو کہتے تھے روح کا علم، اسٹڈی آف سول، نالج آف سول. یہ یونانی لوگ سمجھتے تھے. تو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوشچن پہلے بھی آ چکا ہے. فکسڈ آئیڈیاز اینڈ بال پارک میئرمنٹ آر کوالٹیز آف سیڈو سائنس. تو اس کو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. تو میں چاہتا ہوں اس کو جن لوگوں نے میرے پچھلے لیکچر دیکھیں وہ جانتے ہوں گے کہ فکسڈ آئیڈیاز اور بال پارک میئرمنٹ اس سے کیا مراد ہے. تو میں زیادہ اب اس میں ٹائم نہیں ضائع کروں گا کیونکہ پہلے لیکچرز میں ریپیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ بڑا بلر کوشچن ہے. ہیبٹ فارمیشن از دی کریکٹرسٹک آف بلینک لرننگ. ہیبٹ فارمیشن، عادت بنانا، یعنی آپ کسی کو ایسی لرننگ ہو جس میں بچے کی عادت بن جائے، کوئی چیز اس کی عادت بن جائے.
ٹھیک ہے، یعنی لرننگ کی وہ کون سی قسم ہے جس میں بچے کی عادات بنائی جاتی ہیں، یا کسی پیٹ کی بھی آپ عادات بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیہیویئرزم میں ہوتا ہے۔ بیہیویئرزم میں ایک کانسیپٹ ہے کنڈیشننگ، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے پاولوو کی کلاسیکل کنڈیشننگ پہ پچھلے لیکچر میں نے کافی بڑی تقریر کی تھی تو ایکسپلین کیا تھا۔ کنڈیشننگ جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ بیہیویئر میں چینج لاتے ہیں، رویے میں چینج لاتے ہیں، اور نئے رویے کو عادت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ جس میں نے اگزامپل دی تھی کہ ایک کتے کو آپ کھانا دیتے ہیں تو اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، جب بھی کتے کو آئندہ کھانا دیتے ہیں تو آپ اس کتے کو کھانا دینے کے ساتھ یا پہلے بیل بجاتے ہیں، تو آئندہ کیا ہوگا، یہ کتے کی عادت بن جائے گی کہ وہ جیسے ہی بیل کی آواز سنے گا پھر اس کی رال ٹپکنے لگے گی، یہ اس کی عادت کا حصہ بن جائے گا کیونکہ آپ نے اسے ٹرین کر دیا۔ یہ بیہیویئرزم میں ہوتا ہے، کنڈیشننگ میں ہوتا ہے کہ آپ کسی نئے بیہیویئر کو، نئے رویے کو عادت کا حصہ بنا دیتے ہیں ٹریننگ کے ذریعے، کنڈیشننگ کے ذریعے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ پچھلے لیکچر میں نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا تھا، کلاسیکل کنڈیشننگ کو، ٹھیک ہے جی۔ کوشچنیئر سروے میتھڈ از یوز ٹو کلیکٹ، یہ پہلے بھی کوشچن آ چکا ہے پچھلے پیپرز میں، کہ کوشچنیئر سوال نامہ جو ہے وہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کرتے وقت آپ ایک کوشچنیئر بناتے ہیں، سوال نامہ بناتے ہیں، اور اس سوال نامے کو آپ کے جو لوگ ہیں، جو سیمپل میں لوگ ہیں، ان کو آپ سوال نامہ دیتے ہیں، وہ سوال نامے کو حل کرتے ہیں۔ سوال نامے سے آپ کو پرائمری ڈیٹا ملتا ہے، فریش ڈیٹا ملتا ہے، پہلا ڈیٹا ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ ڈیٹا ملتا ہے جو پہلے کسی نے کلیکٹ نہیں کیا ہو۔ جو آپ ڈائریکٹ اپنے سیمپل سے کلیکٹ کرتے ہیں نیو ڈیٹا، اسے ہم پرائمری ڈیٹا کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اگلا سوال اسی طرح کا ہے، the data which have already been collected by someone، تو ایسا ڈیٹا جو پہلے سے ہی کسی بندے نے کلیکٹ کیا ہوا ہے اسے ہم کیا کہیں گے، وہ آپ کے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہے، کیوں، وہ آپ کا اپنا ڈیٹا نہیں ہے۔ آپ کا اپنا ڈیٹا وہ ہے جو آپ کوشچنیئر کے ذریعے، آپ کا اپنا پرائمری ڈیٹا وہ ہے جو آپ کوشچنیئر کے ذریعے لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا ڈیٹا جو پہلے ہی کسی ریسرچر نے کلیکٹ کر رکھا ہوا ہے وہ آپ کے لیے پرائمری ڈیٹا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لیے ثانوی درجہ رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہے۔ نمبر وچ اکرز، میں یہ کئی بار ہو چکا، the number which occurs most frequently in the set of number ڈیٹا میں ایسا نمبر جو بار بار رپیٹ ہوتا ہے، بار بار رپیٹ ہونے والے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں، موڈ کہتے ہیں۔ تو مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی 2 بار آ چکا ہے۔ اچھا، a group of different tests، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، a group of different tests، بہت سارے ٹیسٹ آپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر ان ٹیسٹ کے رزلٹ کو ایک خاص گروپ کے رزلٹ سے کمپیئر کرتے ہیں۔ یہ کیا بتا رہا ہوں میں، گروپ آف ڈیفرنٹ ٹیسٹ، بہت سارے ٹیسٹ آپ نے بنائے۔ ڈیفرنٹ ٹیسٹ سے مراد کیا ہے کہ کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ میتھ کی نالج چیک کر رہے ہیں، یا کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ انگلش کی نالج چیک کر رہے ہیں، کچھ ٹیسٹ آپ کے انالائٹیکل سکلز چیک کر رہے ہیں، ایک ٹیسٹ آپ کی مینٹل کیپیبلٹی کو چیک کر رہا ہے، ایک ٹیسٹ آپ کی جو ہے وہ جو میموری ہے اس کو چیک کر رہا ہے، ایک ٹیسٹ آپ کی میتھمیٹیکل سکلز کو چیک کر رہا ہے۔ تو آپ نے بہت سارے ٹیسٹ کا ایک گروپ بنا لیا، بہت سارے ٹیسٹ بنائے، یہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ بیٹری، جی ہاں، بیٹری، ٹھیک ہے۔ تو جب بیٹری لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کامن ہے، ٹیسٹ بیٹری، بیٹری ہم سمجھتے ہیں وہ موبائل کی بیٹری یا یہ نہیں، بیٹری کے اور بھی معنی ہے، جیسے ملٹری میں ہم یوز کرتے ہیں بیٹری آف آرمی، یا
آرمی میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے بیٹری، ٹھیک ہے. بیٹری اصل میں ایک پوری بٹالین ہوتی ہے جس میں انفینٹری بھی ہوتی ہے، گنز بھی ہوتے ہیں، میزائلز بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ ہتھیار ان کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ بیٹری کہلاتی. بیٹری کیا ہے؟ سیٹ آف ڈفرینٹ ٹیسٹ، بہت سارے ٹیسٹ کا جو سیٹ ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ بیٹری کہتے ہیں. یہ عجیب آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن یہ صحیح اس کا جواب ہے. بیٹری کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف سم تھنگ، سیٹ آف سم تھنگ، بہت سی چیزوں کا ایک جامع قسم کا سیٹ، اسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹ بیٹری. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ایک ہی پیپر میں اوپر یہ کوشچن آیا اور یہاں پھر سے ریپیٹ ہوا. دا ڈیٹا وچ ہیو آلریڈی بین کلیکٹڈ. ابھی یہ دیکھیں، یہ پی ایس سی کا ایسا پیپر ہے جس میں ایک ہی سوال دوسری بار ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. تو جس کو جواب پتا ہے اس کی تو موجے لگ گئی، اس کو تو 2 نمبر ملیں گے ایک ہی سوال کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سوال ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا، a curriculum is the sum of schools influence on child's کیا چیز بیہیویئر. ٹھیک ہے جی. جو نصاب ہوتا ہے، نصاب جو ہے وہ بچے کے بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتا ہے. نصاب آپ جو بچے کو سکھاتے ہیں، نصاب کیا ہے؟ اسکول میں ہونے والی کوئی بھی ایکٹیویٹی، لرننگ ایکٹیویٹی ہو یا لرننگ سے ریلیٹڈ کوئی اور ایکٹیویٹی ہو یا لرننگ سے ڈیفرنٹ کوئی ایکٹیویٹی ہو، کو کریکولر، ایکسٹرا کریکولر، یہ ساری ایکٹیویٹیز نصاب کا حصہ ہیں. تو یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ بچے کے بیہیویئر میں چینج لاتی ہیں. کیوں؟ ہم نصاب کی تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم سے بچے کے بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے، رویے میں تبدیلی آتی ہے. اچھا، پھر ہم سمیٹیو ایویلویشن ٹیکس پلیس. سمیٹیو ایویلویشن کب ہوتی ہے؟ سمیٹیو یعنی جامع جائزہ جو ہوتا ہے. سمیٹیو ایویلویشن ہمیشہ ایٹ دا اینڈ آف کورس، یہ ہم کئی بار ایکسپلین کر چکے ہیں. کورس کے اینڈ پہ، سال کے اینڈ پہ جو آپ بچوں کی ایویلویشن کرتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ اسے ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں، تاکہ آپ بچوں کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ انہیں پاس کرنا ہے، فیل کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. فارمیٹیو ایویلویشن آف کریکولم از ٹپیکلی کنڈکٹڈ. کریکولم کی یا نصاب کی فارمیٹیو ایویلویشن ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ، جب آپ کریکولم کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں. اور امپروومنٹ آف پروگرام اور کورس، اور کریکولم کو ساتھ ساتھ آپ امپروو بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہے فارمیٹیو ایویلویشن. ٹھیک ہے جی. امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوشچنز جو ہیں وہ سالو کر لیے جائیں، اس لیے میں تھوڑی ایکسپلینیشن آج شارٹ کر رہا ہوں. دا کریکٹرسٹک آف ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم. جو ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم ہوتا ہے، یعنی ایسا کریکولم، ایسا نصاب آپ نے بنایا جس میں عملی سرگرمیوں کو آپ نے بہت زیادہ شامل کیا ہے. ایسا نصاب جو عملی نوعیت کا نصاب ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ جو سرگرمیاں اس میں عملی ایکٹیویٹیز ڈالیں گے نصاب میں، وہ بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق ہونی چاہیے، پہلی بات. اور ظاہر ہے ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم جو ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ٹریننگ آف پریکٹیکل ورک. عملی کام بچے کریں، عملی کام کی ان کو ٹریننگ ملے اور اوور آل ڈیولپمنٹ بھی بچوں کی ہو. سو اس کا جواب ہے آل آف دا ابو. یہ تینوں کریکٹرسٹکس ہیں کس کے؟ ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم. تو ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم جو ہے اس میں بچوں کی انٹرسٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، پریکٹیکل ورک اس میں شامل ہوتا ہے، اوور آل ڈیولپمنٹ بھی اس میں آ جاتی ہے. تو صحیح جواب اس کا ہے آل آف دی ابو. ٹھیک ہے جی. پھر آگے چلتے ہیں. کریکولم ہیلپس دا ایجوکیشنسٹ ٹو اچیو. جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں، ماہرین تعلیم ہوتے ہیں، تعلیم دینے والے ہوتے ہیں، وہ کریکولم کے ذریعے کیا کرتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں؟ مقاصد حاصل کرتے ہیں. تعلیم کے مقاصد یہ کریکولم کے مقاصد حاصل کرتے ہیں کریکولم کی مدد سے.
ٹھیک ہے جی، مقاصد کا حصول ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فار پیننگ، اب یہ پیننگ لفظ نہیں ہے، یہاں انہوں نے پیننگ لکھا ہوا ہے، فار پلاننگ آف کریکولم اٹ از اسینشیل ٹو ڈو، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ کریکولم کو پلان کر رہے ہیں، یعنی کریکولم کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کوئی نصاب بنانا چاہتے ہیں اور اس نصاب کی آپ منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ کے لیے کون سا کام ضروری ہے؟ کیا پروگرامنگ ضروری ہے؟ کیا سچویشنل انالیسس ضروری ہے؟ رپورٹ رائٹنگ ضروری ہے یا ڈیزائننگ اسٹریٹجی؟ یہاں جو آنسر لگا یہ غلط ہے، پلاننگ، اس پہ غور کریں۔ یعنی ابھی آپ کریکولم بنا نہیں چکے، نہ آپ نے بنا لیا ہے، آپ کریکولم بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے سچویشن انالیسس۔ جی ہاں، سچویشن انالیسس کیا ہے؟ سچویشن انالیسس یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جائزہ لیں، سب سے پہلے آپ تجزیہ کریں کہ ہمیں کس قسم کے نصاب کی ضرورت ہے، بچوں کی ضروریات کیا ہیں، ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں، ہمارے پاس جو یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال اس میں رکھنا ہے، تو کون کون سی بچوں کی ضروریات ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے آ جاتا ہے سچویشن انالیسز میں۔ جی ہاں، کس میں آ جاتا ہے؟ سچویشن انالیسز، یا اس کو ہم نیڈ آف اسیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا نیڈ اسیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جائزہ مطلب کہ بچوں کی کیا ضروریات ہیں، ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں، معاشرے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے معاشی ضروریات کون سی ہیں، تو نصاب کا سب سے پہلے یہ جائزہ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے اہم کام، جو پہلا کام پلاننگ کے لیے ہے، وہ سچویشن کا انالیسس کرنا، ٹھیک ہے، اپنے حالات کا جائزہ لینا، اور حالات کے مطابق پھر آپ جو ہے وہ ترتیب دیں گے کریکولم۔ یہ آسان سی اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ دا بیسک ایلیمنٹ ریکوائرڈ ان پروسیسنگ آف کریکولم، سو کریکولم کو اگر آپ ترتیب دینا چاہتے ہیں تو لکھا ہوا ہے دا بیسک ایلیمنٹس، یہاں ایلیمنٹ لفظ نہیں لکھا ہوا، یہ بھی ہنٹ ہوتے ہیں۔ دا بیسک ایلیمنٹس ریکوائرڈ ان دی پروسیسنگ آف کریکولم، نصاب کی پروسیسنگ کے لیے یا نصاب کی ترتیب کے لیے یا نصاب کو عمل درآمد میں لانے کے لیے یا بنانے کے لیے جو سب سے اہم جو اجزاء ہیں وہ کون سے؟ فارمولیشن آف آبجیکٹیوز، مقاصد کا تعین، کنٹینٹ کی سلیکشن کہ آپ نے کنٹینٹ کون سا سلیکٹ کرنا ہے، ڈالنا ہے، اور آرگنائزیشن آف کنٹینٹ کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، کریکولم میں جو مواد ہوگا اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، پھر لرننگ ایکسپیرینس، بچوں کو کیا کیا، سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینس، بچوں کو کیا کیا لرننگ ایکسپیرینس ہوں گے، یہ ساری چیزیں یہ ایلیمنٹس ہیں کس کے؟ کریکولم کے۔ یہ ساری چیزیں ایلیمنٹس ہیں پروسیسنگ آف کریکولم کے، کریکولم بنانے کے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آبجیکٹیوز کا بھی تعین کرتے ہیں آپ، اس میں کنٹینٹ کی سلیکشن بھی کرتے ہیں، آرگنائزیشن آف کنٹینٹ، یہ سارے آ جاتے ہیں پروسیسنگ میں۔ اور کوشچن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بیسک ایلیمنٹس، ٹھیک ہے جی، بیسک ایلیمنٹ نہیں، ایلیمنٹس یعنی جمع میں پوچھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، which type of research provides the strongest evidence about the existence of cause and effect relationship؟ دیکھیں وہ کون سی ریسرچ ہے جس میں آپ کو کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق معلوم ہوگا، وہ کون سی؟ وہ ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کاز اینڈ ایفیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، تو کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز یا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا کوئی نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے ریزن ہوتی ہے، کاز ہوتی ہے، اور ہر کام کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا کاز اینڈ ایفیکٹ۔ مثلا محنت آپ نے کی، آپ کامیاب ہو گئے، سو محنت کیا کرنا کیا ہے؟ کاز، اور کامیاب ہونا کیا ہے؟ اس کا ایفیکٹ۔
تو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ریلیشن ہے یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پودے کو پانی نہیں دیا پودا مر گیا، یہ تجربہ آپ نے کیا. اب اس میں کاز کیا ہے؟ پانی نہ دینا. اور ایفیکٹ کیا ہے؟ ایفیکٹ ہے پودے کا مر جانا. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، پودے کو اندھیرے کمرے میں رکھ دیا اور پودا مر گیا، پودا مرجھا گیا. سو یہاں پہ آپ کو کاز اینڈ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. کاز کیا ہے؟ پودے کو اندھیرے کمرے میں رکھا. مرجھانے کی وجہ کیا ہے؟ مرجھانے کی وجہ ہے کہ پودے کو آپ نے اندھیرے کمرے میں رکھا. اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کا ایفیکٹ ہے کہ پودا مرجھا گیا یا مر گیا. سو ایکسپیریمنٹل ریسرچ صحیح جواب ہے اس کا. پھر آگے پوچھا گیا ہے ریسرچ دیٹ از ڈن ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایونٹ فرام پاسٹ از نون ایز. تو وہ کون سی ریسرچ ہے جس میں آپ ماضی کے کسی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ماضی کے کسی واقعے کے اوپر تحقیق کرتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے ہسٹوریکل ریسرچ، تاریخی تحقیق. یا وہ کون سی ریسرچ ہے جس میں آپ ایویڈنس کہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں؟ ماضی سے کلیکٹ کرتے ہیں، ہسٹری سے کلیکٹ کرتے ہیں. یہ ہسٹوریکل ریسرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. دا کو ریلیشن. میرے لیکچرز میں یہ تقریباً ساری چیزیں ہیں. جن لوگوں نے 2-3 مہینے کا جو کورس تھا وہ سارا کیا. میرے پورے لیکچرز ہیں. ہر یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریسرچ کی ٹائپس اور یہ سارا کچھ اور یہ کریکولم وغیرہ، یہ سائیکالوجی، یہ سب پہ میرے بڑے ڈیٹیلڈ آدھے پونے گھنٹے کے لیکچرز ہیں جو میں نے اپنے کورس میں لوگوں کو پڑھائے ہیں اور سمجھائے ہیں. ٹھیک ہے جی. جن لوگوں نے وہ دیکھے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی کامن سی چیزیں ہوں گی. دا کوریلیشن بٹوین انٹیلیجنس ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ اسکورز اینڈ گریڈس. سو کوریلیشن یعنی انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اسکورز کا اور گریڈز کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچہ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں، ذہانت کے امتحان میں اچھے نمبر لے گا وہ گریڈز بھی اچھے لائے گا. تو یہ کون سا کوریلیشن ہے؟ یہ ڈائریکٹ کوریلیشن ہے کہ اگر انٹیلیجنس ٹیسٹ میں بچہ زیادہ اچھا پرفارم کرے گا تو گریڈز بھی وہ زیادہ اچھے لائے گا، امتحان میں وہ اچھے گریڈز لائے گا. یہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے نا، ڈائریکٹ کوریلیشن. تو یہ اس کا صحیح جواب کیا بنے گا؟ پازیٹیو کوریلیشن. ڈائریکٹ کوریلیشن کو ہم پازیٹیو کوریلیشن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کوریلیشن میں نے پچھلے لیکچرز میں کوشچن آئے تھے وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا. سو عموماً یہ ہے پازیٹیو. ٹھیک ہے جی. میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن کین بی یوز ٹو. آپ بچوں کی میئرمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ بچوں کا جائزہ کیوں لیتے ہیں؟ بچوں کی پیمائش کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو جو ہے اسیس دی افیکٹونیس آف لرننگ ایکٹیویٹیز، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں وہ کسی کام کا ہے بھی یا نہیں. افادیت جاننے کے لیے، لرننگ ایکٹیویٹیز کی افادیت کو جاننے کے لیے کہ بھائی جو ہم پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں وہ فائدے مند ہے، وہ مؤثر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. این اڈلٹ ہیز. بھائی ایک اڈلٹ بندے کی جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں یہ پوچھا گیا ہے. 206 ہڈیاں ہوتی ہیں اڈلٹ میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ اگلا کوشچن ہے who presented the view that play is important for strengthening imaginary power of child. imaginary power of a child. ٹھیک ہے جی. یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ یہاں پہ مسنگ ہے. پیاجے نے دیا، فرائڈ نے دیا، رابرٹ براؤننگ نے دیا، ویگوسکی نے دیا. یہاں کسی نے لگایا ہوا ویگوسکی. لیکن یہ جو آئیڈیا ہے کہ پلے، کھیل کود، بچے کی ذہنی صلاحیت، بچے کی جو خیالی قوت ہے، خیالی قوت، امیجنری پاور، تخیل کی صلاحیت، تخیل کی صلاحیت، سوچ لینے کی صلاحیت، ہاں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ لینا جو سامنے موجود نہ ہوں. یہ کون کس نے کہا کہ پلے زیادہ، کھیل کود زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے بچوں کی تخیل کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے.
یہ پیاجے کی تھیوری میں ہے۔ پیاجے کی تھیوری میں، پیاجے کی جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے، ذہنی نشو و نما کی تھیوری ہے، اس میں پہلی سٹیج ہے نا سینسری موٹر سٹیج، پھر آ جاتی ہے پری آپریشنل سٹیج۔ تو دیکھیں پری آپریشنل سٹیج میں جو دو یعنی کہ جو بچہ ہوتا ہے، بچہ میرے خیال میں اس وقت پری آپریشنل سٹیج میں 2 سے 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بچہ جو ہوتا ہے، وہ بچہ جو پری آپریشنل سٹیج میں ہوتا ہے، تو وہ کھیل کود میں سمبولک تھنکنگ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سمبولک تھنکنگ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، سمبولک تھنکنگ یعنی کہ دیکھیں جب بچہ ہوتا ہے نا پری آپریشنل سٹیج میں، تو وہ تقریباً میرے خیال سے 2 سے 7 سال کی عمر میں، 2 سے 7 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے۔ جب وہ کھیلتا ہے تو وہ ایسی ایسی چیزوں کو بھی سوچ سکتا ہے جو سامنے موجود نہیں ہوتی۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، بہت آسان مثال کہ ایک بچہ ایک سٹک سے کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ اس سٹک کو اپنے خیال میں، اپنی امیجنیشن میں وہ اس سٹک کو سورڈ سمجھ بیٹھتا ہے اور اس سٹک کو سورڈ کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یعنی بچہ اس سٹیج میں، یہ کون ایکسپلین کر رہا ہے؟ یہ پیاجے ایکسپلین کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پیاجے ایکسپلین کرتا ہے کہ بچہ جب پری آپریشنل سٹیج میں ہوتا ہے، جب بچہ 2 سے 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو امیجن کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ چیزوں کو امیجن کرنا یعنی وہ چیزیں جو سامنے نہیں ہیں اس وقت، وہ ان کو امیجن کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، امیجن کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ اور اس وقت بچہ جو ہے وہ ایک لکڑی کو تلوار کے طور پر امیجن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کھیل کود میں بچے کی امیجنیشن بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ بھی بچے رہیں یا نہیں رہے، بچپن میں آپ بھی جو ہے وہ ایک چھڑی کو تلوار کی طرح امیجن کرتے ہیں کھیل کود میں، ٹھیک ہے۔ یا گڑیا ہے تو گڑیا کو آپ بیبی سمجھ لیتے ہیں کھیل کود میں۔ تو کھیل کود آپ کی تخیل کی صلاحیت کو بہتر کرے گا، یہ جین پیاجے نے کہا۔ یہ پورا میرا لیکچر ہے اس پہ، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، تو ان دی فرسٹ فیو ویکس، پہلے چند ہفتوں میں، دا چائلڈ ہیز کنٹرول آن ہز باڈی، جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، چند ہفتوں میں اسے اپنی باڈی پہ نو کنٹرول، اسے اپنے جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اس کا اپنے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دا اسٹیج چلڈرن آر ایبل ٹو تھنک اباؤٹ تھنگز سمبولیکلی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ پیاجے کی تھیوری میں وہ کون سی سٹیج ہے بچے کی نشو و نما میں، وہ کون سی سٹیج ہے جب بچہ سمبولیکلی سوچنا شروع کر دے۔ سمبولک سوچ کیا ہے؟ سمبولک سوچ یہ ہے کہ بچہ ان چیزوں کو امیجن کر پائے جو اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے سوال میں نے ایکسپلین کیا، یعنی بچہ سٹک کو سمبولیکلی یوز کرے تلوار کے طور پر، ٹھیک ہے۔ بچہ ایک گڑیا کو سمبولیکلی یوز کرے ایک بیبی کے طور پر، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ ہے سمبولک تھنکنگ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کون سی سٹیج ہے؟ ابھی میں نے ایکسپلین کیا وہ کون سی سٹیج ہے جس میں بچہ جو ہے وہ سمبولک تھنکنگ سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی چیزوں کو سمبولیکلی یوز کرتا ہے، چیزوں کو ان کی اصل کے بجائے امیجن کر کے یوز کرتا ہے۔ ایک سٹک کو بطور سٹک کے یوز کرنے کے بجائے وہ اسے بطور سورڈ یوز کرتا ہے۔ تو یہ پری آپریشنل سٹیج ہوتی ہے، یہ پیاجے کی تھیوری میں پری آپریشنل
स्टेज होती है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। काफ़ी सारे लेक्चर क्वेश्चंस हो गए आज। विच इज़ कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉरपोरेट पॉलिसी and the overall coordination, production and distribution and finance। अच्छा, कौन सी चीज़ है इनमें से जिसका काम होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉरपोरेट पॉलिसी, अदारे की पॉलिसी का तयन करना, अदारे की पॉलिसी बनाना, अदारे के मकासद का तयन करना और ओवरऑल कंट्रोल, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन वगैरह करना, ये किसका काम होता है? ये होता है जी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आज मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड किया है ग्रुप में, और उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का आपस में डिफरेंस बताया। तो मैंने वहाँ पे बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अमल है जिसमें, या ये वो लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो अदारे के बड़े कर्ता धर्ता होते हैं, और अदारे की जो पॉलिसी, अदारे के जो मकासद, जो अदारे का काम करने का तरीका होगा, वो सारा उसका तयन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। और आपको वो मैंने बुक दिखाई जिसमें से ये स्टेटमेंट आई हुई है, बुक भी मैंने आपको दिखाई, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट उस बुक में लिखी हुई है, और ये है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का काम होता है अदारे को चलाना, यानी जो पॉलिसी ऊपर से आ रही है उस पॉलिसी को आगे लागू करना। जो एडमिनिस्ट्रेशन से पॉलिसी आ रही है, मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट उस पॉलिसी को आगे लागू करती है, अदारे को रन करती है, अदारे को चलाती है। सो ये बेसिक कंसेप्ट है, और ये अकॉर्डिंग टू बीएड बुक्स वहाँ से आया हुआ है। दी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू टेक्निकल स्किल्स, ये पहले भी आ चुका है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने 3 लेवल्स एक्सप्लेन किए हैं इससे पहले भी, कि वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत कम पड़ती है, और प्लानिंग और कंसेप्चुअल एक्टिविटीज़। ठीक है तो टॉप ये टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है। मैंने इसको पहले भी लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। टॉप लेवल की मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना और मकासद का तयन करना और कंसेप्चुअल काम, यानी उनको टेक्निकल स्किल्स उनके नहीं होते, वो टेक्निकल स्किल्स वाले लोग नहीं होते। वो लोग जो होते हैं वो सोच विचार करने वाले लोग होते हैं। तो ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसका सही आंसर, जबकि यहाँ मिडल लिखा हुआ है। जबकि ये स्टेटमेंट बीएड की एक किताब है, उसमें से एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे डाली गई है। एग्जैक्ट यही वर्डिंग है जो मैंने आज लेक्चर में भी बयान किया, आपने देखा होगा। In dealing with problems whether they are intellectual and behavioral, the first step, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है मेक अ डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम। ये सवाल पहले भी आ चुका है कि आप प्रॉब्लम की तशखीस करें कि प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहला स्टेप यही है, प्रॉब्लम के बारे में डेटा कलेक्ट करें, प्रॉब्लम की तशखीस करें, तभी आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। लर्निंग क्या है भाई? ठीक है जी, ये परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हम जब कोई चीज़ सीख लेते हैं, हम कहते हैं मैंने ये चीज़ सीख ली, तो हमारे रवैये में लाजमी तौर पर क्या होता है? तब्दीली आती है। तजुर्बे से हम सीखते हैं, और जब हम सीख लेते हैं तो हम अपने रवैये को बदल लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, विच टर्म इज नॉट टाइप ऑफ रिमेम्बरिंग? इनमें से कौन सी चीज रिमेम्बरिंग नहीं है, याददाश्त या याद करना नहीं है? रिकॉल, यानी रिकॉल का मतलब ही होता है किसी चीज को जहन में याद करना। रिकॉग्निशन, पहचानना, तो आप अपनी याददाश्त से चीजों को पहचानते हैं, तो ये भी रिमेम्बरिंग है। और री लर्निंग, ठीक है, यानी दोबारा से किसी चीज को लर्न करना। तो यहाँ री लर्निंग से मुराद भी याददाश्त ही है। अमूमन दोबारा सीखने में भी याददाश्त जो है वो
استعمال ہوتی ہے۔ ریڈنڈنسی، ریڈنڈنسی یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ ریڈنڈنسی کیا ہے؟ ریڈنڈنسی ایسی غیر ضروری چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا تو کچھ الفاظ غیر ضروری ہوتے ہیں، جو کہ مثلا ہم کہتے ہیں نا فری گفٹ، ٹھیک ہے جی، فری گفٹ، کہ یہ گفٹ میں آپ کو فری دے رہا ہوں، تو ہم اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے یہاں گفٹ کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں؟ فری۔ گفٹ کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں؟ فری لگا رہے ہیں۔ سو حالانکہ گفٹ ہوتا ہی فری ہے، گفٹ پیسوں کا تو نہیں ہوتا نا، لیکن اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، دوسرے کو احساس دلانے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں جی، میں آپ کو فری گفٹ دے رہا ہوں۔ تو ایسی غیر ضروری جو الفاظ ہوتے ہیں بات چیت میں، یا ایسے غیر ضروری الفاظ جو ہم لکھتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ہم ریڈنڈنسی کہتے ہیں۔ بار بار رپیٹ ہونا، بار بار رپیٹ ہونے والے غیر ضروری الفاظ، غیر ضروری ڈیٹا، غیر ضروری انفارمیشن، اسے ہم ریڈنڈنسی کہتے ہیں۔ سو یہ یادداشت نہیں ہے، یہ ریممبرنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سارا از looking for organized instructional program in which teacher and learners can be physically separated. Which of the following she will choose؟ سارا ایک لڑکی ہے جو ایک ایسا کورس تلاش کر رہی ہے، ایسا ایجوکیشنل کورس، تعلیمی کورس تلاش کر رہی ہے جس میں ٹیچر اور لرنرز، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے بہت دور ہوں، فزیکلی سپریٹڈ ہوں، تو وہ کس قسم کا کورس چوز کرے گی؟ تو وہ ڈسٹینس ایجوکیشن کو چوز کرے گی۔ جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈسٹینس ایجوکیشن ہوتی ہے، تو فاصلاتی تعلیم جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کلاس روم میں موجود نہیں ہوتے۔ اچھا، لوگوز مینز نالج اینڈ سائیکی مینز، سائیکی کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے پچھلے کوشچن میں ایکسپلین کیا، سائیکالوجی جو ہے وہ گریک زبان کا لفظ ہے، اور سائیکالوجی میں ایک لفظ ہے سائیکی۔ سائیکی کا مطلب ہوتا ہے سول، ٹھیک ہے جی، روح۔ جو گریکس ہیں، گریکس اسٹڈیڈ سائیکالوجی ایز اے برانچ آف، جو گریکس ہیں، جو یونانی لوگ ہیں، وہ انہوں نے سائیکالوجی کو ایز اے برانچ آف فلاسفی پڑھنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو سائیکالوجی کا آغاز ہوا ہے، نفسیات کے علم کا آغاز ہوا ہے، وہ یونان میں ہوا ہے، وہ گریس میں ہوا ہے، اور یونانی جو فلاسفر تھے وہ سائیکالوجی کو فلاسفی کا حصہ ہی سمجھتے تھے، لیکن اب سائیکالوجی فلاسفی کی برانچ یا حصہ نہیں ہے۔ پھر اس نے کوشچن پوچھا، ہو اسٹیبلشڈ فرسٹ سائیکولوجیکل لیبارٹری؟ وہ کون سا سائیکالوجسٹ ہے جس نے پہلی سائیکالوجیکل لیبارٹری بنائی، پہلی نفسیاتی لیب، تجربہ گاہ بنائی، نفسیاتی تجربہ گاہ؟ وہ ہے جی ولہم ونڈٹ۔ یہ جرمنی کا ایک سائیکالوجسٹ تھا، اور اس نے پہلی نفسیاتی تجربہ گاہ بنائی جہاں پہ نفسیات سے متعلق، ذہن سے متعلق، احساسات سے متعلق، محسوسات سے متعلق تجربات وغیرہ کیے جاتے تھے۔ تو ولہم ونڈٹ۔ چلیں جی، اور میں دیکھتا ہوں آگے ویسے چھوٹے چھوٹے سے کوشچن میں اس کو بھی سالو کر دیتا ہوں۔ آئی کیو لیول آف سلو لرنر فالز ان دی رینج آف، جو سلو لرنر ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول عموماً جو ہے 70 to 80 ہوتا ہے۔ جو سلو لرنر ہیں، یعنی کہ جو بہت آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، تو ان کا آئی کیو لیول آلموسٹ 70 to 90 ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 70 to 80 سوری 70 to 80۔ کانسیپٹس کیا ہوتے ہیں؟ بھائی کانسیپٹس جو ہیں وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوشچن مجھے کسی نے پوچھا تھا۔ تو کانسیپٹس، بہت سے لوگ اس کا بلڈنگ بلاکس بتاتے ہیں، بھائی
کانسیپٹس جو ہیں وہ خیالات ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کی سمجھ سے ہوتا ہے. تو بلڈنگ بلاکس کہاں سے آ گیا؟ کنسپٹس جو ہیں بلڈنگ بلاکس ہیں، نہیں، کنسپٹس آر دی آئیڈیاز. یہاں یہ نہیں نا پوچھا ہوا کہ کنسپٹ کس چیز کے بلڈنگ بلاکس ہیں، یہاں سے بھی پوچھا کہ واٹ آر کنسپٹ. تو کنسپٹ اصل میں ذہنی اور عقلی قسم کے آئیڈیاز ہیں جن کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے، تو سمجھ سے ہوتا ہے. موسٹ امپارٹینٹ پارٹ آف کمیونیکیشن ان کلاس روم از، کلاس روم میں جو سب سے اہم قسم کی کمیونیکیشن ہے وہ ہوتی ہے وربل. وربل یعنی الفاظ کی مدد سے بات چیت کرنا، یہ ہے وربل کمیونیکیشن. تو کلاس روم میں ظاہر ہے آپ بات چیت کی مدد سے ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، الفاظ کی مدد سے ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اسی طرح نان وربل یعنی بغیر الفاظ کو استعمال کیے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، سائنس کی مدد سے، اشاروں کی مدد سے. سو کمیونیکیشن ٹو وے پروسیس ہے، ٹو وے. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹو وے پروسیس ہے. اس میں دو افراد ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں یا تبادلہ خیالات کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن. جنرل سائنس از اے برانچ آف، بھائی جنرل سائنس نیچرل سائنس میں آ جاتی ہے. نیچرل سائنس یعنی کہ جو ہماری بایولوجی، فزکس، کیمسٹری ہیں، ان کو ہم قدرتی سائنس یا نیچرل سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جنرل سائنس جو ہوتی ہے جو آپ 8ویں تک بچوں کو پڑھاتے ہیں، میٹرک لیول میں بھی پڑھاتے ہیں، اس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی تینوں نیچرل سائنسز اس میں اکٹھی کی ہوتی ہیں. سو اس کا صحیح جواب نیچرل سائنس ہے. پینل از اے فارم آف، پینل کیا ہے؟ ڈسکشن. پینل یعنی کچھ لوگ ہو گئے، وہ اکٹھے ہو گئے، وہ ایک موضوع کے اوپر بحث و مباحثہ کرتے ہیں. تو پینل بیسیکلی کیا ہے؟ ڈسکشن کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں. اس کے بعد جو سیٹ انڈکشن ہے، سیٹ انڈکشن، ٹھیک ہے. تو سیٹ سیٹ انڈکشن کیا ہے؟ سیٹ انڈکشن ہے، یہ ایک ٹیچنگ ٹیکنیک ہے کہ کلاس روم میں آپ بچوں کو انگیج کرنے کے لیے، بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ٹاپک کا انٹروڈکشن کروانے کے لیے، اور جو پچھلی نالج ہے، جو پہلے سے بچوں نے سبق پڑھ رکھا ہے، اس کو نئے سبق کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سیٹ انڈکشن ہے. مثلا بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کوشچن پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی توجہ حاصل ہو. بچوں کو آپ ان کی سابقہ معلومات چیک کرتے ہیں، اور پھر بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا آج کا سبق ہمارا کیا ہے، آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا پچھلے سبق سے کیا تعلق ہے. یہ سیٹ انڈکشن میں آ جاتا ہے. اس میں تقریباً 5 سے 10 منٹ لگ سکتے ہیں. جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ 5 سے 10 منٹ ہے، منیمم 5 منٹس، میکسیمم 10 منٹس. ٹھیک ہے جی، صحیح جواب اس کا یہ ہے. تو ٹیچنگ اسکل از، ٹیچنگ اسکل بیسیکلی ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، پرفیکٹنس، ہیبٹ یا ایٹیٹیوڈ نہیں، ایک آرٹ اس کو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ اسکل. اچھا جی، واٹ از سونیٹ؟ سونیٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اے پوئم آف 14 لائنس. سونیٹ بیسیکلی 14 لائنوں کی ایک نظم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وچ فگر آف اسپیچ از اٹ وین اسٹیٹمنٹ از ایگزیجریٹڈ ان پوئم. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ کون سی بعض اوقات ہم بات کرتے ہوئے ایگزیجریشن کرتے ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، یا اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کوئی لفظ جب بولتے ہیں تو اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں، یا اس فگر آف اسپیچ کو ہم کیا کہتے ہیں. تو مثلا آپ کہتے ہیں نا، میں نے تمہیں لاکھوں بار یہ کہا. اب آپ نے اصل میں لاکھوں بار نہیں کہا، آپ نے تو 2 3 4 بار کہا.
لیکن آپ نے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے آپ نے یہ لفظ یوز کیا، میں نے تمہیں لاکھوں بار کہا، میں نے تمہیں ہزاروں بار سمجھایا۔ یہ آپ بات کو کیا کر رہے ہیں، ایگزیجریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے ہزاروں بار تو نہیں کہا، آپ نے دو تین چار بار کہا، لیکن بات میں وزن ڈالنے کے لیے، بات کو مؤثر بنانے کے لیے، بات میں شدت لانے کے لیے آپ نے لفظ ہزاروں یوز۔ اس فگر آف سپیچ کو، بات چیت کے اس انداز کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہائپر بول کہتے ہیں، ہائپر بول۔ ٹھیک ہے جی، ہائپر بول، پتہ نہیں پڑھتے کیسے اس کو، لیکن چل ہائپر بول۔ ٹھیک ہے جی، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اصل سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ تھیم کیا ہوتا ہے؟ تھیم، مرکزی خیال جسے ہم کہتے ہیں۔ A point writer is trying to make a subject، یعنی ایک رائٹر ہے، وہ اپنی کہانی لکھ رہا ہے، وہ ایک مضمون لکھ رہا ہے، تو اس کے مضمون میں مین پوائنٹ کیا ہے، وہ کیا بات، وہ کون سا نقطہ ہے جو وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ کوشچن بتا نہیں کیا ہے، اس کے آپشن دیں گے یہاں پہ۔ تو میں امید کرتا ہوں جی یہ آج کا لیکچر آپ کے لیے کافی مفید رہا ہوگا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میرا گلا بھی سوکھ گیا، سوکھ کیا، پانی تو میں پی رہا ہوں لیکن گلا میرا بیٹھ ہی گیا ہے بس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کوشچنز آج کے لیے کافی ہیں۔ انشاءاللہ کل مزید یہ جو کوشچنز رہتے ہیں، یہ میں نے کافی سارے اکٹھے کیے ہیں، دیکھیں اتنے سارے کوشچن سے اگر آپ گزر جائیں، میرے خیال میں پیڈاگوجی کا بہت سارا حصہ آپ کا کور ہو جائے گا۔ تو ابھی یہ جو رہتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم ایک دو لیکچرز میں کور کر لیں گے۔ اگر ایکسپلینیشن نہ ہو تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایکسپلینیشن کے بغیر فائدہ نہیں ہے۔ ایک سوال کو جب میں ایکسپلین کرتا ہوں تو دو باتیں تین باتیں اور زیادہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج اس لیکچر سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ سے۔